السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سبق پڑھیں گے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کون سے حروف ہم موٹے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے موٹے حروف۔ موٹے حروف اس کو عربی میں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ، اس مستعلیہ کا مطلب ہے کہ موٹے موٹے حروف کی ادائیگی میں نہ تو ہونٹ گول ہوتے ہیں اور نہ ہی حرکت کرتے ہیں۔ آپ جب یہ موٹے حروف پڑھتے ہیں تو آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے ہونٹوں کو ہلانا بھی نہیں ہے، اور آپ نے اس حرف کو موٹا کرنا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ کس طرح کی زبان توڑا وہ آپ نے اٹھانا ہے۔ دیکھیں خا خا، یہ موٹا پڑھے۔ دیکھیں میں ہونٹے نہیں ہلا رہا، نہ گول کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ میری ویڈیو تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میں آپ کو اپنی زبان سے بتا رہا ہوں کہ میری ہونٹ ہل تک نہیں رہے۔ خا خا، اور میں موٹا پڑھ رہا ہوں۔ خا صاد صاد، موٹا، ٹھیک ہے۔ صاد ضاد ضاد، غین غین، طا طا، قاف ظا۔ یہ 7 حرف ہے۔ آپ کو قرآن میں جہاں بھی یہ حروف آ جائے آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لے۔ ہم آواز حروف، ان کی آواز ایک جیسی لگتی ہے لیکن آپ سب نے جدا کرنا ہے۔ تا طا، حمزہ تا زبر ات اور حمزہ طا زبر ات، تو ان دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ آواز ایک جیسی ہے تو کس طرح فرق کریں گے؟ تو تا طا، یہ تا باریک ہے اور طا موٹا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا، یہ طا موٹے حروف میں سے ہے اور تا موٹے حروف میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، تو طا موٹا ہے، ٹھیک ہے۔ ذال زا وا، یہ ہم آواز ہے، تو ذال کس طرح پڑھیں گے؟ ذال میں سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ ذال ہم نے سیٹی والے حروف میں نہیں پڑھا، یہ ذال سیٹی والا نہیں ہے، اور یہ باریک بھی ہے، موٹا نہیں ہے، موٹے حروف میں نہیں ہے۔ زا یہ موٹے حروف میں نہیں ہے لیکن اس میں سیٹی کی آواز ہے۔ زا وا، وا میں سیٹی کی آواز نہیں ہے یہ، لیکن یہ موٹے حروف میں ہے، آپ کو مل جائے گا، یہ ہے زوا۔ تو آپ نے فرق جان لیا۔ ذال اور ضا میں کیا فرق ہے؟ تو ذال اور ضا میں فرق یہ ہے کہ ذال باریک ضا موٹا، اور ذال اور ضا میں کیا فرق ہے؟ تو ذال وہ سیٹی کی آواز نہیں، ضا میں سیٹی کی آواز ہے۔ اور اب آپ ان تینوں کے درمیان فرق خود محسوس کر رہے ہیں۔ ذال میں 2 خوبیاں ہیں، وہ 2 خوبیاں نوٹ کر لیں۔ ذال میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ باریک ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، یہ 2 خوبیاں۔ ذا یہ باریک ہے، اس میں سیٹی کی آواز ہے۔ ضا یہ موٹا ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں آپ نے کہ کس میں سیٹی کی آواز ہے، کس میں نہیں ہے، کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس میں باریک، تو جب یہ باتیں آپ سیکھ لیں تو آپ نے ذال ذا اور ضا میں فرق کر دیا۔ اچھا، اس ضاد کو لوگ ضا کی طرح پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل بھی ضا کی طرح نہیں پڑھنا ہے، آپ نے ضاد کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو موٹی صفت میں تو یہ ایک جیسا ہے، ضا بھی موٹا ہے اور ضاد بھی موٹا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو ضا کی طرح پڑھ لیں، بلکہ ضاد کا اپنا مخرج ہے، وہ یہ کہ زبان کی کروٹ جو ہے وہ آپ نے اتنے داڑھ کے ساتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے لیے عرب کی تلاوتیں سنیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ضاد کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ضاد بالکل نہیں پڑھنا۔ ثا سین صاد، اچھا ثا سین صاد میں فرق کرنا ہے، تو ثا سیٹی کی آواز نہیں، سین میں بھی سیٹی، صاد میں بھی سیٹی،
پھر سین اور سواد میں کس طرح فرق کریں گے؟ تو سین باریک، سواد موٹا. دیکھیں سواد موٹا دیکھ لیا نا آپ نے، سواد موٹے حروف میں ہے. سین سواد سا بالکل آپ نے نارمل پڑھنا ہے، کوئی موٹا نہیں، سیٹی کی آواز نہیں. سین اور سواد میں سیٹی کی آواز دونوں میں ہے، لیکن سواد موٹا ہے، سین باریک ہے. ہا ہا یہ بالکل آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک جیسے پڑھتے ہیں، نہیں، بالکل دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہا 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 یہ دونوں ایک جیسے پڑھنا لہنی جلی ہے، بالکل بڑی غلطی ہے. تو اس میں آپ نے یہی سیکھنا ہے اس تختی میں کہ ان دونوں کو ایک جیسا نہیں پڑھنا. ہا ہا قاف کاف ان دونوں میں بھی ایک جیسا پڑھنا ہے، اس کو یہ بھی بڑی غلطی ہے، لہٰذا اس میں بھی ڈیفرنٹ کرنا ہے. قاف کاف یہ موٹا ہے قاف، اور یہ باریک. قاف موٹے میں دیکھیں، یہ ہاں دیکھ لیا. یہ لین کتنا ضروری ہے یاد کرنا، آپ کو خود اندازہ ہو گیا کہ ہم کتنی بڑی غلطیوں سے بچ جاتے ہیں. آپ نے قاف اور کاف میں فرق کرنا ہے تو قاف موٹا پڑھ لیں. آپ نے سواد اور سین میں فرق پڑھنا ہے تو سواد کو موٹا پڑھ لیں، یہ دیکھیں. آپ نے ذال زا زوا میں زوا کو فرق کرنا ہے تو زوا موٹا ہے، دیکھ لیا آپ نے. طوا اور تا میں فرق کرنا ہے تو طوا موٹا ہے. تو کتنی باتیں آپ کو اور کتنا فائدہ اس ایک لین نے آپ کو دیا. اس لحاظ اس لین کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے کہ کون سے حروف وہ موٹے ہیں. حمزہ عین، یہ حمزہ اور عین میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم عالمین پڑھتے ہیں، یہ عالمین ہے. انعمتا پڑھتے ہیں، یہ انعمتا ہے. تو حمزہ عین ان دونوں میں فرق کرنا ہے، اس لیے آپ کو ایک ساتھ لکھا گیا ہے تاکہ آپ اس پر کوشش کریں کہ ایک جیسے نہ ہو. حمزہ عین. تو آج آپ کا سبق یہی ہے کہ تا طوا میں فرق سیکھنا ہے، ذال زا ضا اور ضاد میں فرق کرنا سیکھنا ہے، ثا سین صاد ان تینوں میں فرق کرنا سیکھنا ہے، ہا میں فرق کرنا سیکھنا ہے، قاف اور کاف میں فرق کرنا سیکھنا ہے، حمزہ اور عین میں فرق کرنا سیکھنا ہے. اور یہ موٹے حروف یاد کرنے ہیں. اور کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو ہونٹ وہ گول نہیں کرنا ہے، نہ ہونٹے ہلانا ہے، اور اس کو موٹا کرنا ہے. امید ہے سبق سمجھ آ گیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر.